حسن صاحب، سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ 58 اسلامی ممالک ہیں لیکن فلسطینیوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اسلامی ممالک والی بات پہ مجھے اختلاف ہے، باقی فلسطینیوں کا اگر یہ اسلامی ممالک ہوتے تو یہ جملہ بولنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ جڑا علامہ اقبال کہندا وہ کی ہے، لڑا دے ممولے کو شاہباز سے، یہ تو ممولے بھی نہیں۔ بتاؤ مجھے، وہ بیچارے نے گل تے ٹھیک کیتی ہے، سراج الحق صاحب بہت پیارے آدمی ہیں، بہت ویل میننگ، بہت سادہ، بہت صحیح معنوں میں بہت خوبصورت انسان ہے، لیکن ان کا پرابلم ہی ہے، ان کو اسی لیے گھاس نہیں پڑی ہے، کنٹمپرری ہے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی ککھ نہیں، یہ پتہ نہیں کن زمانوں میں رہ رہے ہیں۔ او بھائی 58 اسلامی ممالک، فلسطینیوں کا کوئی مددگار نہیں، تو پھر اسلامی کہاں رہ گئے؟ اسلام کس ملک میں کتنا پریکٹس ہوتا ہے؟ نام ہمارا بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ دیکھو بات سنو، آپ بھی برا نہ منانا، میرے پاکستانی بہن بھائی بزرگ کو بھی برا نہ منائیں، ہاں دیانتداری سے اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہمارے ملک میں ظواہر کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ وغیرہ، عملی زندگی میں اسلام کتنے پرسنٹ پریکٹس ہوتا ہے؟ خدا کا واسطہ اس پہ جھوٹ نہ بولنا، اس پہ منافقت نہ کرنا، سچ بولو، کتنا پریکٹس ہوتا ہے مجھے بتا دو۔ اور میں نے تو وہ ملک بھی جہاں کو مفت جانا پسند نہ کرے وہ بھی دیکھے ہوئے ہیں، اسلامی ممالک، خدا کی قسم۔ مت بات سنو، وہ ہے نا آقا کا حکم صفائی نصف ایمان ہے، مجھے صرف یہ بات بتاؤ، آدھا ایمان تو ویسے ہی غارت، اپنے ملک میں نکلو، واحد ایٹمی طاقت، باہر نکلو، سوائے چند پوش بستیوں کے اور یہ گورنر ہاؤس تو فلانے ہاؤس ٹمکانے ہاؤس یا سیکریٹریٹ تو جی او آر شی او آر یا اچھی پوش مہنگی بستیوں کے علاوہ کیا ہے؟ گندگی کا ڈھیر ہے۔ اس کا مطلب ہے آدھا ایمان تو تم غارت کر کے نکلے گھر سے، باقی جھوٹ عام، ملاوٹ عام، دو نمبری عام، رشوت عام، حرام عام، تو یہ باقی یا کیا فرمایا؟ رب زدنی علما، اقرا سے شروع، چین جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے چھوڑو، باقی جڑے 56-58 ملکاں ہر سال 8 نوبیل پرائز ہونے چاہیے کم از کم، 58 ملکوں میں 8، چلو اس کو بھی دفع کرو، 4 اس کو بھی دفع کرو، 1 کنٹریبیوشن۔ یہ دنیا آج، اس دنیا کی جو شکل ہے مریم بیٹا، اس میں ہماری کنٹریبیوشن 0 بھی نہیں ہے، اس لیے ہمارا رول اس دنیا میں 0 بھی نہیں ہے۔ جتنی آج کی دنیا میں ہماری کنٹریبیوشن ہے عالم اسلام کی، جتنی کنٹریبیوشن ہے اتنا ہی رول ہے۔ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن 0 ہے، آپ کا رول بھی 0 ہے۔ 58 ملک 58 ملک، وہ خدا کا خوف۔ دیکھو بات تو پڑھنے کی ہے، لیکن تھوڑا سا سوچ لو گے تو سکون آ جائے گا۔ بھی نام تو ہمارا بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، 3 لفظ ہیں، ان تینوں پہ علیحدہ علیحدہ غور کرو اور دیکھو تم ان میں سے کسی ایک لفظ کے معیار پہ پورا اترتے ہو۔ ہماری زندگیاں تو ختم ہو گئی بات۔ وہ ایک شعر ہے، ہماری زندگیاں کتنی مختلف ہوتی، تو مجھ سے کیوں نہ ملا 8-10 برس پہلے۔ واہ، تو ہماری زندگیاں مختلف ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے دین کو، میں کہتا ہوں صرف 10% ہی پریکٹس کر لو، علم اور دیانت، بس چلو باقی سب چھوڑ دو، ہمیں اٹھ کے باتیں کرنی۔ چلو آگے۔ ہاں حضرت، دوسری طرف سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ ترک صدر طیب اردوان مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کے لیے قیادت کریں۔ اچھا وہ میں مشاہد ہی میرے ذہن میں تھا، چنگا بھلا پڑھا لکھا بندہ بھونگی مار گیا، وہ قیادت کدی قیادت ہوئے؟ میں ڈڈا، معذور، فالج زدہ، پولیو زدہ، میری قیادت تو کر لے وجہ نے کرنی۔ قیادت چلو اردوان اول تو خیر چھوڑو، اگر اردوان صاحب قیادت کریں بھی تو کس کی؟ مجھے بتاؤں کس کی قیادت؟
ہے کہاں؟ کس کی قیادت کروں؟ ایم ہی اٹھ کے بات کر دینی ہے قیادت کرے میں یہ وہ ہمارا پتہ کیفیت کیا ہے. گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان, یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہ تھا. ہمیں تو لڑوائے بغیر مروا دیا گیا, ہروا دیا گیا. کیوں؟ تعلیم میرے آقا کا عزیز ترین خواب تھا, علم حاصل کرو. وہ ایک ہی بات مان لیتے تو سرخرو ہوتے. ماننا نہیں, ایم ہی بیٹھے بٹھائے. ٹھیک ہے حسن صاحب, نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان بھی جیل سے رہا ہو گئی ہیں, جبکہ دوسری طرف بشرا بی بی نے اپنی رہائی کے بعد کارکنوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اصل خوشی اس دن ہوگی جب بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے. کیا کہیں گے اس پہ؟ میں نے اس پہ کیا کہنا ہے, آپ نے کہہ دیا جو کہنا تھا. ان کی قیادت اردوان صاحب کریں گے. واہ, خبریں کیا ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں رہا ہو گئیں. لاؤ ایسا خبر ہے. اچھا, وہ بیچارے دی بیوی بھی رہا ہو گئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ اصل خوشی اس دن ہوگی. لاؤ جی ساری خوشی, ساڈے غم دیکھو تو ساڈیاں خوشیاں دیکھو. بتاؤ, ایڈیسن ایک دعا مانگا کرتا تھا. وہ بلیورز ہیں, وہ رب کو ماننے والے لوگ ہیں. وہ گاڈ کہتے ہیں, ہم اللہ کہتے ہیں, یہ رب کہتے ہیں. اچھا, وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ مجھے لمبی زندگی دے, اس لیے نہیں کہ مجھے جینے کا شوق ہے, اس لیے کہ میرے پاس بنی نوع انسان کو دینے کے لیے اور بہت کچھ ہے, چونکہ اس کے تو پیٹنٹس ہی نہیں گنے جاتے. تو ہمارے غم اور ہماری خوشیاں دونوں ہی گھٹیا. ہماری خوشیاں بھی گھٹیا, ہمارے غم بھی گھٹیا. چلو صحیح, ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, اداکارہ اور ٹی وی ہوسٹ ثروت گیلانی نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ نوجوان 20 سال کی عمر میں ہرگز شادی نہ کریں, بہتر یہ ہے کہ شادی 30 سال کی عمر میں کی جائے. آپ کے خیال میں نوجوانوں کو کس عمر میں شادی کرنی چاہیے؟ دیکھو بات سنو, پہلی بات تو یہ ہے کہ آل آف یو نو, میں ٹی وی شیوی فلم میں تو احمقوں کی طرح وہ کیا کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی یا عثمان غازی شکست خوردہ آدمی ہوں نا, گھٹیا. وہ دیکھ کہ میں اپنے آپ کو تسلیاں دیتا ہوں. ادروائز کدھر کیڑا صلاح الدین ایوبی تے, کیڑا عثمان غازی تے, کیڑا ارطغرل تے, کیڑا سلمان دا میگنیفیشنٹ. تو میں نہیں جانتا, لیکن یہ میزبان آپ نے کہا ہے, میں آئی ایم سوری, میں اب ناموں شکلوں سے واقف نہیں ہوں. میرا زمانہ وہ تھا نثار قادری, عابد علی, اس ٹائپ کے لوگ, شکیل, یہ تھا. اب میرا وہ وقت جا چکا. لیکن یہ بی بی جو کوئی بھی ہے, اللہ اس کو صحت دے, تندرستی دے, اس کی عمر دراز کرے. یہ بہت خوبصورت اور میچور سوچ کی مالک ہے, یہ یاد رکھنا. میں تو بچیوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا, ارلی میرج نہیں, تھوڑا سٹیبل ہو لو, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو لو, تھوڑی میچورٹی, تھوڑا آپ کو تھوڑا دنیا کا اندازہ ہو جائے. ادروائز نہیں. شادی بہت ضروری, بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اس کا منطقی انجام تک. اور منطقی انجام تک کیا ہے کہ آپ کی اولادیں ہوں, آپ ان کو اچھی طرح پروان چڑھاؤ, یہ وہ سارا. یہ نہیں کہ 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد. میں گزرا ہوں اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اٹ واز مائی فیلئر. زندگی میں ڈیورس کے میرے نزدیک مرد چکے کیپٹن ہوتا ہے, قصور اس کا ہوتا ہے. تو میں تو یہ جو ثروت گیلانی نے جو بات کی ہے کہ نوجوان کیوں بھائی, واٹ از دا پرابلم. بچیاں بھی 27, 28, 30, 26, 30 کے میچورٹی جب تک نہیں آ جاتی, آپ کو فہم نہیں, پتہ نہیں لگ جاتا, آپ تھوڑے سے آپ اس دنیا سے واقف نہیں ہو جائے. اب یہ وہ جینڈر کا زمانہ نہیں ہے, یہ عورت مرد کا کام نہیں رہ گیا. اٹ از اے پرسن.
आगे तकसीम है कि ये औरत है, ये मर्द है, जेंडर क्या है, क्रोमोसोम का फर्क ना होने के बराबर है। जो कदा ऊपर थले हो जाए तो कुड़ी मुंडा, मुंडा कुड़ी। मेरे एक इंतहाई करीबी, बहुत मेरे बड़े भाइयों जैसे, उनकी बहन MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर गई तो उनकी जिन्स तब्दील हो गई। कैसा है? मुझे उनका पहले भी जब वो खातून थी मुझे पता है, बाद में जो वो मर्द बनी है मुझे तब भी पता है, उनका तब का नाम भी पता है, उनका मेरा चूँकि बचपन से ताल्लुक़ है उनका। अब बताओ, दोनों को ना ये अब जेंडर मेंडर कोई नहीं है। औरत अगर मर्द से ज़्यादा काबिल है तो बस ठीक है, क्या प्रॉब्लम है उसको भाई। चलें, बहरहाल बात अच्छी की है सरवत गिलानी, लोगों को सोचना चाहिए, बच्चों को, नौजवान बच्चों को इस पर गौर करना चाहिए। डोंट रश। ये ज़िंदगी का सबसे सेंसिटिव और सबसे आम रिश्ता होता है जो आप बनाने जा रहे होते हो। वेरी ट्रू। तुसी गल सुनो भाई, आप खातून हो बेटा, आप, मुझे पता है क्या करती होगी तुम। कपड़े की दुकान पे जाके ना सूट चाहे 4 खरीदने हो, 400 थान खुलवाना होंगे खवातीन ने। तो ज़िंदगी का सबसे आम फैसला अगर मैं एवं 22 साल 24 साल की बच्चा होता है आजकल, यूनिवर्सिटी से फारिग होते होते तक तो आप एक ख़ास एज तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ज़िंदगी में कोई जब जॉब, एक्सपोजर वगैरह, कोई अकल, समझ, अमली ज़िंदगी। बहरहाल आगे चलें।